لوگ جب چن کر آتے ہیں یا ان کی پارٹیاں چن کر آتی ہیں تو بس اس وقت تو کیا کہنے، کئی جگہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے ایمان والے ہو کر مندروں میں جا کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ باضابطہ وہ ساری عبادت و پوجا پاٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہمارے بہت سارے سیاسی احباب نظر آ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں برتن نظر آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ اگربتی اور ناریل نظر آتا ہے، اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح کے معاملات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بات جو آپ کو بتا رہا تھا بھائیو یہ ہے، اگر پوجا پاٹ کسی نے کر لیا، پوجا پاٹ کر لیا تعظیم کے ساتھ، اگر اس نے وہاں پر اس طریقے سے ہاتھ جوڑ لیا تو اس سے ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور سنو، بہشتی زیور میں جہاں عقیدوں کا بیان لکھا ہوا ہے وہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی شخص کی عمر 55 سال کی ہے، اب 55 سال میں سے 15 سال نکال دو، 15 سال نابالغی کی عمر کے رہے، لیکن 40 سال تک یہ شخص نماز پڑھتا رہا، 40 سال بالغ ہونے سے لے کر 40ویں سال تک کبھی نماز قضا نہیں کیا، کبھی روزہ قضا نہیں کیا، کبھی زکوٰۃ کو نہیں چھوڑا، ادا ہی کرتا رہا، کئی حج اس نے کیے، کتنی مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، لیکن اس کی عمر جب 55 سال کو بن گئی عمر کے اعتبار سے، اور 40 سال کو پہنچ گیا عبادتوں کے اعتبار سے، اور 55ویں سال میں اگر کسی شخص نے کہیں پر کسی مندر میں جا کر پوجا پاٹ کر لی، یا پھر آرتی اتار لی، یا پھر یہ ہے کہ مورتیوں پر جا کر ہاتھ جوڑ دیے اور وہاں پر ان کے نام پر تعظیم اور عبادت سمجھ کر وہاں پر اس نے ناریل پھوڑ دیا، تو ظاہر ہے کہ اس 40 سال کے عرصے میں جو کچھ ہوا تھا وہاں تو اسی وقت اس کا ایمان بھی ٹوٹ گیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا، اور 40 سال میں جتنی نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، مسجدیں، مدرسے سب ٹوٹ گیا، اس کے پاس کچھ نہیں بچے۔ ہمارے دین پر چلنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی عزت میں، شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی ہے اگر ہم دین پر نہ چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، دین پر چلنا یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، ہم نہیں چلیں گے اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، لیکن نہیں چلنے والے کا بہت کچھ نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر دین ہے زندگی میں تو سب کچھ ہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی خدمت اگر کوئی ہے تو خود کو دین پر قائم اور ثابت قدم رکھ کر دوسروں کو دین پر قائم رکھنے کی فکر کرنا، یہ وقت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اگر دنیا میں کوئی کہے کہ سب سے بڑی خدمت ہم کرنا چاہتے ہیں کیا ہے، خود دین پر قائم رہیے اور دوسروں کو دین پر قائم رکھنے کی فکر کیجیے، اپنے گھر، اپنے خاندان۔ خاص طور پر بھائیوں، یہ دور اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم خود اپنی ذات سے دین پر قائم رہیں، اپنی آل اولاد، اپنے بیوی بچے، اپنے ماحول جن پر ہماری پکڑ ہے، ایسے لوگوں کو خاص طور پر، اور پھر ساری عوام، پوری امت۔ لیکن دین پر ثابت قدمی ہماری اپنی ضرورت ہے۔ اب دین جتنا زندگی میں زندہ رہے گا، نسلوں تک دین باقی رہے گا۔ دیکھیے ہمارے بڑوں نے محنتیں کی، بہت محنتیں کی، اللہ کا شکر ہے ان کی محنتوں کی برکتوں سے آج مسجد آباد، صلحاء کے لباس میں آج آپ ہم سب بیٹھے ہوئے، داڑھی ٹوپی ہمارے ماشاءاللہ جسم پر ہے، اور کسی درجے صحیح ہم اللہ کا شکر ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو زندہ رکھنے کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے بڑوں کی محنت کی برکت ہے، انہوں نے کی تو آج ہم اس ماحول میں ہیں۔ اب اگر ہم یہی ترتیب ہم بھی کرتے رہیں گے تو جیسے ہمارے بڑوں نے، باپ دادوں نے محنت کی، تو ان کے بیٹے، پوتے، نواسے یہ دینداری میں نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم بھی اسی طرح محنت کرتے رہیں اور دین پر جم کر قائم رہیں، ہر حال میں قائم رہیں،
تو ہمارے بیٹے پوتے ہماری نسلیں پھر انشاءاللہ وہ بھی دین کے ماحول میں لگی ہوئی رہی. اگر ہم نے اس میں کمی کوتاہی کی تو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دین اسلام پر اور مسلمانوں پر چوطرفہ بے دینی کا حملہ اس وقت ہو رہا ہے. ہر طرف سے بے دینی کا حلہ بولا جا رہا ہے. ہر طرح کی بے دینی، یہ صرف بھائیوں گھروں میں نہیں بلکہ دلوں میں گھسائی جا رہی ہے کہ یہ ہر طرح سے بے دین بن جائے. اب ایسے ماحول میں اگر ہم نے دین پر خود قائم رہنے کی فکر نہیں کی اور خود زندگیوں میں دین زندہ نہیں کیا تو ہم نسلوں کو صحیح دین پیش نہیں کر سکیں گے. آج وقت کا تقاضا ہے، وقت کی ضرورت ہے. اس وقت باطل اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ میدان میں اتر چکا ہے اور اس کے ذہن میں یہی بات ہے کہ کسی طرح سے ایمان، اسلام، اس کی نشانیاں مٹا دی جائے اور اسلام کو بدنام کر دیا جائے. اسی لیے اسلام کے بارے میں جتنے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں اس وقت دیکھیے ایک باضابطہ سوشل میڈیا کا ایک تربیت یافتہ گروہ شب و روز اس محنت میں لگا ہوا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرو. اور افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ بدنام کرنے کی سازش تو وہ کر رہے ہیں اور بہت سارے جہالت میں پروردہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے مسلمان بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ جیسے میڈیا بتا رہا ہے ویسا بن کے بتا بھی رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھائیوں آج تو آپ کسی نہ کسی درجے اپنے دین پر، مذہب پر، اسلام پر ہے، لیکن اگر یہی ہمارا طریقہ رہا تو آنے والے چند سالوں میں پھر اندازہ نہیں لگا جا سکتا کہ نسلوں کا کیا حال ہوگا اور کس حد تک وہ گری ہوئی ہوگی. بہت ضرورت ہے دین پر قائم رہنا، مذہب کی حفاظت کرنا. آپ ہم سب کے بنیادی عقائد معلوم ہونے چاہیے. ہم سب کا بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، ماتھا ٹیکنے کے لائق نہیں، ہاتھ جوڑنے کے لائق کوئی نہیں ہے، منت مراد مانگنے کے لائق کوئی نہیں ہے. اگر ایسی ذات کوئی ہے الا اللہ، وہ صرف اور صرف اللہ ہے. اسی پر ہمارا ایمان اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. یہ بنیادی ایک عقیدہ ہے. اسی عقیدے سے ہمارا دوسرا عقیدہ بنا ہے محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پیغمبر نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے. پیغمبر نے ہی بتایا ہے کہ جنت جہنم حق ہے. پیغمبر نے ہی بتایا ہے. یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. پیغمبر نے ہی ہمیں سارے سلیقے طریقے سکھائے ہیں. اس لیے پیغمبر پر ہم اللہ کے بعد سب سے بڑا ایمان اور یقین ہمارا اگر ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا میں بلکہ پورے کائنات میں اللہ کے مخلوق میں سب سے بڑے ہیں. اور ہمارے زندگیوں میں سب سے بڑا ادب اور احترام پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ان کے برکتوں سے آپ کو، ہم کو، سب کو یہ چیز ملی ہے. اسی کے ساتھ ان دو عقیدوں سے، ایک ہے عقیدہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے عقیدہ محمد الرسول اللہ. ان دو عقیدوں سے ہمارے اور تفصیل کر دی جائے تو 7 عقیدے بنتے ہیں جس کو ایمان مفصل میں ذکر کیا گیا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ان 7 میں سے اگر کسی ایک کا بھی کوئی شخص انکار کر دے تو ظاہر ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا. تو یہ 7 ہمارے بنیادی عقیدے بنے. اور اسی کی مزید تفصیل اور وضاحت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں بیان فرمائی ہے اور اس میں 49 عقیدے بیان فرمائے ہیں. ہر مسلمان مرد اور عورت کو ان عقیدوں کو یاد کرنا چاہیے. تو یہ 2 عقیدے بنیادی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ایمان مفصل کے 7 عقیدے، اور اسی کے ساتھ اس کی تفصیل میں اگر جائے تو بہشتی زیور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 49 عقیدے نقل فرمائے ہیں. ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے اتنے عقیدے
ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر شہری، ہر دیہاتی اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اور جس طرح اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یاد ہے، ایسے ان 50 عقیدے اسے یاد رہنا چاہیے، اور اسے معلوم رہنا چاہیے کہ یہ میرا ایمان اور یہ عقیدہ ہے۔ جب یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوگی تو پھر ہم کبھی کفر نہیں کریں گے، کبھی ہم شرک نہیں کریں گے، اور ہم کبھی دوسروں کے مذہب کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، اگر یہ ہمارا عقیدہ مضبوط اور مستحکم رہا۔ اس لیے اس کی تفصیل میں جائیے، کتابیں پڑھیے، انشاءاللہ ہمارے ایمان پر تازگی رہے گی۔ تو ہر گھر میں ہر مرد کی ذمہ داری اپنے گھر والوں کو ان باتوں کو یاد دلائیں، اس کی طرف توجہ کرائیں، اور ان کو کہیں کہ یہ عقیدے یاد کرتے رہو، اسی کی برکت سے پھر کبھی شرک نہیں ہوگا، کفر نہیں ہوگا۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر اور شرک میں فرق سمجھیے۔ کفر کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لائے ہوئے دین اور شریعت میں سے کسی بات کا انکار کرنے کا نام کفر ہے۔ دھیان میں رکھیے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش فرمایا، جو شریعت پیش فرمائی، اس میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ قطعیات کا اگر کوئی نص قطعی کا انکار کر دے، مثلا قرآن مجید کا انکار کر دے، کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اللہ کا انکار کر دے، کافر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ دیا ہے اللہ ایک ہے، کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 4 کتابیں نازل فرمائی، اب کوئی کہے کہ یہ 4 کتابوں کو نہیں مانتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اب اگر کوئی شخص موجودہ صرف اصلی حالت میں کتاب قرآن مجید باقی ہے، مگر باقی 3 کتابیں جب وہ اتری تھی حق تھی، صحیح تھی، اس پر آج بھی ہمارا ایمان ہے۔ آج ان کتابوں میں تحریف کر دی گئی، آج جو چل رہی ہے وہ 3 کتابیں، وہ کتابیں الگ ہیں، لیکن جس وقت اتری تھی وہ حق ہے، ان پر ایمان لانا فرض ہے، ان پر آپ کا ہمارا سب کا ایمان ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کتابوں کے بارے میں فرمایا ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ فرشتوں کے بارے میں فرمایا، اگر کوئی انکار کر دے کہ نہیں مانتے ہیں تو انہوں نے گویا شریعت کا، دین کا انکار کیا، وہ کافر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد اٹھایا جانا ہے، آخرت کا دن ہے، قیامت آنے والی ہے، کوئی انکار کر دے وہ کافر ہے۔ اسی طرح سے کوئی موت کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کر دے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تقدیر پر کہ اچھی ہو یا بری سب صرف اللہ ہی کے طرف سے ہوتا ہے، کوئی کہے کہ نہیں اللہ العیاذ باللہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، انکار کر دے تو وہ کافر ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے کفر، یعنی حضرت پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اور شریعت پیش فرمائی ان میں سے کسی بات کا انکار کرنے سے سب بولو انسان کیا بن جاتا ہے؟ کافر بن جاتا ہے۔ یہ بات ہے، قطعیات کا کوئی انکار کر دے تو اس سے وہ بات انسان کافر ہو جاتا ہے۔ رہا مسئلہ شرک کا، شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا نام شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا نام شرک ہے۔ ذات میں شریک کیسے ٹھہرا دیں؟ ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے جیسے عیسائیوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ ایک اللہ کے کوئی 3 اللہ بنا دے تو بولو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا، اس کا نام شرک ہے۔ اس نے 2 کو شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ۔ اسی طرح سے آگ پرست یہ 2 خداؤں کو مانتے ہیں، اس وجہ سے وہ بھی مشرک کہلائے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے زمانے کے جتنے ہندو ہیں یہ سب بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ 360 ان کے بت ہیں جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور اس طریقے کے بہت سارے انہوں نے خدا بنائے ہیں۔ تو جتنے وہ انہوں نے بنائے ہیں ان سب کو وہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، اس لیے بولو وہ سب کیا بن گئے؟ مشرک بن گئے۔ یہ مشرک، انہی مشرکین کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے گا، لیکن جو اللہ کے ذات میں 1 کے 2 بنائے، 2 کے 3 بنائے اور 1 کے 360 بنا دے، اللہ ایسو کی بولو کبھی بھی مغفرت فرمانے والا نہیں۔ یہ مشرکین ہے۔ تو کفر اور شرک
یہ دونوں باتیں آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لی. اب اسی طرح سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے اپنے دین پر توحید پر قائم رہیں. توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں صرف اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو اکیلا ماننا، اللہ کو ہر اعتبار سے اکیلا ماننا، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا ماننے کا نام یہ توحید ہے کہ وحدانیت پر قائم رہیں، ہم اپنی توحید پر قائم رہیں. میں آپ کی خدمت میں آج خاص طور پر یہ بات بتانے جا رہا ہوں میرے بھائیوں. اس وقت بہت سارے لوگ جہاں بہت سارے تو بدقسمتی سے کفر کر رہے ہیں، تو کافر جو ہوتا ہے وہ تو ڈائریکٹ دین اور شریعت کی لائی ہوئی باتوں کا انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی. لیکن شرک اس وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. شرک فی القدرت ہوتی ہے. شرک فی القدرت کسے کہتے ہیں؟ یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے سکتے ہیں، اللہ کے جیسا کسی مورتی کو، پیر کو، ولی کو اور کسی شخص کو یہ ماننا کہ جیسا اللہ اولاد دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں اور تجارت دیتے ہیں، کاروبار دیتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہماری جتنی ضروریات زندگی ہے، جیسا یہ سب کچھ دینے پر اللہ قادر ہے، ایسا دینے پر یہ پیر، ولی، مورتی، مندر، فلاں یہ قادر ہے. ایسا کرنے کا نام شرک فی القدرت ہے کہ آپ نے اللہ کی قدرت میں شریک ٹھہرا دیا. یہ اللہ کی قدرت میں شریک ٹھہرانے والا بھی بولو کیا بن جاتا ہے؟ مشرک بن جاتا ہے. تو اس میں شرکت کرانے والا بھی مشرک بن جاتا ہے. اب بہت ساری ایسی تفصیلات ہیں جس کی وجہ سے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں. آج کل بھائیو بات یہ بنی ہوئی ہے، اب ڈائریکٹ جا کر کوئی کافر اور مشرک تو نہیں بن رہا ہے، لیکن جہاں پر شرک اور کفر ہو رہا ہے ایسی مجلسوں کا بہت بازار اس وقت گرم ہوتا چلا جا رہا ہے. عام طور پر جو اس قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہے کہ آپ دیکھیے کہ میڈیا اس وقت عام ہے، کئی جگہ کے ایسے حالات سامنے آ رہے ہیں، کہیں دیہاتوں میں، اور پھر دیہاتوں میں تو بہت زیادہ ایسی کیفیات نظر آتی ہیں اور بہت سارے لوگ عہدے کے خاطر کہ میرا اپنا عہدہ ہے، میری اپنی کرسی ہے، میں اس پورے علاقے کا ذمہ دار ہوں، تو کوئی ذمہ داری کے اعتبار سے، اور بعض لوگ جو ہیں سیاسی اعتبار سے بھی کہ بس قومی ایک جہتی چاہیے، ایک جہتی پن بتانا ضروری ہے، اس لیے ایک جہتی کے طور پر ہم یہ عمل کر رہے ہیں. اس طرح کر بہت سارے لوگ شرک میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب اس کی مثالیں آپ دیکھیے اس وقت جو ہو رہا ہے. چنانچہ بھائیوں میں خاص طور پر یہ بات آپ کو اس وجہ سے ہمارے خدمت میں عرض کی جا رہی ہے، ہم جو ہے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. ایمان کی حفاظت کرو بھائیوں، اپنے ایمان پر بچو. آپ کو ہم کو جو چیزیں دی گئی اسی کے مطابق ہمیں رہنا ضروری ہے. ہم اپنے ایمان سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر گڑبڑ نہیں کر سکتے. ہم نے کر لیا ہمارے ایمان کے لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو اس وجہ سے صرف نام اپنا عبداللہ، عبدالرحیم اور فاطمہ سمیہ رکھنے سے اور کفن میں لپیٹ کر نماز جنازہ پڑھ کے دفن کرنے سے مسلمان گیا ضروری نہیں ہے. اگر اس کے دل میں اگر اس نے کوئی کفر اور شرک کی عمل کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس پر توبہ لازم ہے اور اس پر جو ہے تجدید ایمان لازم ہے. تو جس طریقے سے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہماری جس طرح سے وضو بنا لیے تو وضو بنانے کے بعد اگر ہمارا خون نکل کر بہہ گیا، ہوا خارج ہو گئی، پیشاب نکل گیا، وضو ٹوٹ جاتی ہے. اسی طرح نماز پڑھ لیے، نماز میں بات چیت کر لیے اور سینہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا یا نماز کے خلاف کوئی عمل کر لیا، نماز ٹوٹ جاتی ہے. روزہ رکھ لیا اور روزے کی حالت میں اس نے جو ہے کچھ کھا لیا، پی لیا، خواہش نفس کا تقاضا پورا کر لیا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو جیسے نماز ٹوٹتی ہے روزہ ٹوٹتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتی ہے. اسی طرح بھائیوں بعض اعمال ایسے ہیں وہ کرنے کی نحوست سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے. نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو میں نے ابھی جو تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس طرح کوئی اگر کفر کر لے تو اس کا ایمان بھی ٹوٹا اور نکاح بھی ٹوٹا. جیسے طلاق دینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو صرف طلاق کا لفظ استعمال کرنے سے ہی نکاح نہیں ٹوٹتا، اس سے جس طرح نکاح ٹوٹ جاتا ہے کفر کرنے سے بھی بولو نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور شرک کرنے سے بھی بولو نکاح ٹوٹ جاتا ہے.
چاہے اس نے طلاق نہ دیا ہو تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کفر کرنے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور شرک کرنے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جہالت میں بہت سارے لوگ اگر کفر نہ بھی کیے تو شرک تو بہت سارے لوگ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد نہ تجدید نکاح کرتے ہیں نہ تجدید ایمان کرتے ہیں، اس کے بعد کئی بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ ساری کی ساری اولاد حرام کاری کے قرار دی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے تجدید ایمان نہیں کیا اور تجدید نکاح نہیں کیا تو اس کی وجہ سے سارا نقصان ان کا ہو گیا۔ تو خاص بات جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا بھائیو یہ ہے کہ اس وقت ایسا ہو رہا ہے، ہمیں یکجہتی کے ساتھ رہنا ہے، لیکن ہمارے ہندو بھائیوں کا مذہب ان کے اپنے پاس یقیناً قابل احترام، ہر ایک کا اپنا مذہب اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے پاس قابل احترام ہے۔ ہمیں کسی کے مذہب کی بے حرمتی بھی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی کے مذہب میں مداخلت کرنا چاہیے، لیکن ہمیں کسی کے مذہب کو اختیار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر کسی شخص نے ایسا ہو، مثال کے طور پر آج کل جو حالات پیش آ رہے ہیں، ہم یکجہتی کے عنوان پر بڑے بڑے عہدے رکھنے والے، کرسیاں رکھنے والے، سیاست میں حصہ رکھنے والے، اور بہت سارے ڈر اور خوف کی وجہ سے بھائیوں ایسے عمل کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں گنیش مورتی کا موسم آ گیا، ان کا اپنا مذہبی تہوار ہے، وہ خالص عبادت اور پوجا پاٹ پر مبنی ہے۔ اب اگر کسی ایمان والے نے وہاں جا کر تعظیم کے ساتھ اس پر پھولوں کا ہار ڈال دیا، وہاں پر ہاتھ جوڑ دیا، وہاں پر ہاتھ جوڑ دیا، اس کی آرتی اتار لی، اس کی آرتی اتار لی، اور وہاں پر جو ہے وہ جو شبد بول رہے ہیں ان کے شبدوں میں یہ بھی شامل ہوا، وہاں ٹالیاں پیٹی جا رہی، اس نے بھی ٹالیاں عبادت سمجھ کر پیٹنا شروع کر دیا، اسی لمحے ایسا شخص کوئی ہو اپنی جگہ کا، وہیں پر اس کا ایمان بھی ٹوٹا، نکاح بھی ٹوٹا، پچھلے 60-70 سال کی ساری عبادتیں بھی ٹوٹ گئی، اس کے پاس کچھ نہیں بکا، وہ بھکاری کا بھکاری رہ گیا، سب ٹوٹ گیا۔ جو ایسی حرکت کرے گا اس کا ایمان اعمال سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ لہذا جو ظاہر ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم تو جھکنے کے لائق اللہ کی ذات، ہاتھ جوڑنے کے لائق ذات صرف بولو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہمیں آرتی اتارنا نہیں سکھایا گیا ہے، ہمیں اللہ کی عبادت سکھائی گئی ہے۔ لہذا قومی یکجہتی کے عنوان پر کوئی کفر نہیں کر سکتا ہے، شرک نہیں کر سکتا ہے۔ مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے اپنا مذہب صحیح ہونا چاہیے، مذہب کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پروگرامات ہو جاتے ہیں، ایسے پروگراموں میں عام طور پر ہمارے ہندو بھائیوں کا ان کے اپنے مذہب کے اعتبار سے طریقہ ہوتا ہے کہ مورتی کو رکھ دیتے ہیں، اور مورتی رکھنے کے بعد وہاں پر اگربتی جلانا پڑتی ہے، ناریل وہ پھوڑ لیتے ہیں اور اس پر کوئی پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں اور تعظیم کے کچھ جملے استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر ایمان والا وہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ رہے، کے پاس تو یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایمان والے کے پاس کیا معاملہ ہے، کبھی اس کو بڑی بڑاپن اور اہمیت دینے کے لیے کہتے ہیں آپ آگے بڑھو اور آپ یہ عمل کرو۔ تو ہر ایمان والے کو کہنا چاہیے وہ جاہل سے جاہل رہے، اس نے چونکہ ایمان مفصل پڑھ چکا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ چکا ہے، اب وہ اگر وہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، تو ماں کے گود سے آ کر 60-70 سال کا بن جاتا ہے، 50 اور 30 اور 40 سال کا بنتا ہے، اور تجھے یہ معلوم نہیں تو پھر معلوم کیا ہے؟ بتوں کی پوجا یاد ہے؟ اگر ایسا کسی نے کر لیا تو وہیں پر اگر اس نے وہاں پر ہاتھ جوڑ دیا اور وہاں پر تعظیم کے ساتھ ناریل پھوڑ دیا، اگربتی لگا دیا، اور ظاہر ہے کہ پوجا پاٹ میں اگر وہ شامل ہوتا ہے، وہاں اس کا ایمان بھی ٹوٹا، نکاح بھی ٹوٹا، اور اس سے پہلے جتنے حج، روزے، زکوٰۃ سب ٹوٹ گئے، کچھ نہیں بچے گا ایسے کے پاس۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور آگے بات بھی یاد رکھیے، بہت سارے ایسے ان کے بہت سارے تہوار ہوتے ہیں، تہواروں میں مثال کے طور پر اب ایک ہے کہ ایسا عمل اختیار کرنا جس سے آدمی بعض چیزوں میں فاجر فاسق بن جاتا ہے، فاجر فاسق بن جاتا ہے، کہ مثلا خالی صرف کہیں تصویر ہے اور تصویر پر اس نے پھولوں کا ہار ڈال دیا، یا یہ ہے کہ وہاں پر جا کر کھڑا ہو گیا اور بڑے عظمت کے ساتھ وہاں پر اس کے دل میں کوئی عظمت نہیں ہے، لیکن اب مجبوری تھی سیاست میں ہونے کی وجہ سے، عہدے میں ہونے کی وجہ سے، گاؤں کا بڑا ہونے کی وجہ سے، مکھیا ہونے کی وجہ سے سارے ہی لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے جانا پڑا، اور اتفاق ایسا ہے کہ جا کر اس نے کچھ کیا نہیں، صرف کھڑا ہوا۔ کھڑا ہونے سے بھی آدمی فاجر فاسق ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی بھی اجازت کہ عظمت کے ساتھ تو بالکل کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، مجبوری میں کھڑا ہو گیا تو ٹھیک ہے، ایمان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی ایسے کھڑے ہونے سے، لیکن اگر ایسی کوئی حرکت کر لیا
تو فاجر فاسق بھی بن گیا, نکاح بھی ٹوٹ گیا, ایمان بھی ٹوٹ گیا, جو شرکی عمل اگر وہاں پر کچھ کیا تب. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں. اب اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر یہ آج کل ادگھاٹن بہت سارے ہو رہے ہیں, مسلمانوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارا ہر عمل, کسی بھی بات کا ادگھاٹن ہمارا ہوگا, ہمارے پیغمبر نے یہ تعلیم دی ہے, کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع واجزم, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہر عظیم الشان کام اس کی افتتاح اور اس کی ابتدا اگر تمہیں کرنی ہے تو بولو کیا پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور کام کی افتتاح کرو. اس کے بعد کہیں الحمدللہ کہو تو بسم اللہ کہو, الحمدللہ کہو. اچھا کام ہے تو سیدھے ہاتھ سے کرو. یہ اسلام نے, پیغمبر نے ہم کو, آپ کو, سب کو تعلیمات دی ہے. لہٰذا یہی عمل ہمارا بھی ہونا چاہیے. ہم کہیں اگر وہاں پر ہندو بھائی بھی ہے اور ہم بھی ہیں, اب اگر کوئی ایسی شکل بنی, کسی دکان کا افتتاح, کاروبار کا افتتاح, مکان کا افتتاح اور روڈوں کا افتتاح اور اس طرح کے کہیں اگر افتتاحات ہو رہے ہیں, ادگھاٹن ہو رہے ہیں, ایسے موقع پر ہمیں ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی پہلی بات وہ لوگ پھر وہاں یہ کرتے ہیں, ان کے مذہب کے اعتبار سے ایک پتھر رکھیں گے, وہاں پر گلال ڈالا جاتا ہے. گلال ڈالنے کے بعد کبھی تو وہ اگربتی بھی لگا دیتے ہیں, نہ بھی لگائے تو ناریل ضرور پھوڑ دیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ ہمارے, وہ ان کے مذہب کا بسم اللہ ہوگا, ان کا اپنا ہوگا, مگر ہمارے مذہب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے. آپ ان کو کہیے کہ بھائی دیکھیے آپ کے پاس ناریل بھی ہے, یہاں جو کچھ کرنا ہے آپ اپنے مذہب کے مطابق کیجئے, ہم اپنے مذہب کے مطابق کرتے ہیں, آپ کے مذہب کے جیسا ہم نہیں کر سکتے, اور ہمارے مذہب کے جیسا آپ کو کرنے کو ہم پابند نہیں بناتے. آپ کو ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ تم بسم اللہ پڑھو, تم تمہارے ترتیب سے کرو, تمہیں کرنا چاہیے, تمہارا اپنا مذہب ہے. لیکن ہمارا مذہب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اگر ہم نے تمہارے جیسا کر لیا تو ہم فاجر فاسق بن جائیں گے, اور بسا اوقات اگر اس کو تعظیم سمجھ کر, عبادت سمجھ کر لیا, اس سے تو بسا اوقات ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے, نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. اگر عبادت سمجھ کر کرتا ہے تو اس کا بہت بڑا اور انتہائی اہم مسئلہ. اس لیے مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم کس حد تک شریک ہو سکتے ہیں اور کس حد تک ہمیں کام کرنا چاہیے. کہیں کسی کو کوئی بڑا پن دیا جائے, ہمیں فوراً کہنا چاہیے یہاں تو آپ ہی بڑے ہیں, آپ اس کام کو اپنے ہاتھ سے انجام دیجئے, اور ان کو سمجھائیے لکم دینکم ولی دین, تمہارا دھرم تمہارے لیے ہے, ہمارا دھرم اور ہمارا مذہب ہمارے لیے ہے. اگر ہم نے بھی تمہارے دھرم کی طرح کر لیا تو تم میں اور ہم میں فرق کیا باقی رہا؟ پھر ہمیں کیا ضرورت ہے سر پہ ٹوپی پہننے کی, چہرے پہ داڑھی رکھنے کی, بسم اللہ پڑھنے کی؟ ظاہر ہے کہ ہمارے مذہب نے جو تعلیم دی ہم کریں گے, تمہارے مذہب نے جو تم کو تعلیمات دی تم کیجئے. ہم تم کو روک ٹوک نہیں کرتے, لیکن تم ہم سے بھی مت کرائیے اور ہمارے جیسا تم بھی مت کیجئے. کوئی ضروری نہیں ہے. اپنے اپنے مذہب کا پالن کیجئے, اپنے مذہب پر عمل کیجئے, اپنے مذہبوں کی حفاظت کیجئے. یہ وقت کا اہم تقاضا ہے. بہت سارے لوگ اب تو یہ کر رہے ہیں, ابھی جیسے الیکشن کا پیریڈ آ رہا ہے, الیکشن کے پیریڈ میں بعض پارٹیاں اور بعض لوگ امیدوار بھی, بہت سارے امیدوار بھی اور بہت سارے ان کے ساتھ چلنے والے بھی, اب وہاں پر کہیں اگر بات آئی, مسجد کے پاس آئے تو سجدہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے, مندر کے پاس گئے تو وہاں درشن کرنے کے لیے بھی تیار ہے, اور وہاں پر بھی ہاتھ جوڑ کر جائیں گے. ظاہر ہے کہ کوئی اگر ایسا عمل کر لے, رام بھی اور رحیم بھی, ظاہر ہے رام اور رحیم ایسا کوئی اگر کہہ دے کہ بھئی ایک ہی ہے, یہ غلط بات ہے. ظاہر ہے رام رام ہے, رحیم رحیم ہے, تو رحیم تو ظاہر ہے رحیم اللہ کی ذات ہے اور رام مخلوق ہے. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. رام مخلوق ہے, وہ قابل احترام شخصیت اپنی جگہ پر ہے, اور رام کا اپنی جگہ پر احترام ہے, لیکن رام اللہ نہیں ہو سکتا ہے. رام اللہ نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ اللہ اللہ ہے, اللہ کا نام رحیم ہے. وہ را چونکہ دونوں کے نام میں ہے, اس لیے دونوں کو لوگ ایک ملا کر ایک کر دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے. اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین ہمارا ہونا چاہیے, اور تفصیل کے ساتھ یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر کوئی الیکشن ہے, فلاح ہے, کوئی کام ہے, مگر وہاں پر ہم کسی مندر اور مورتی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑیں گے. یکجہتی تو بتائیں گے, لیکن ہم اس طریقے سے کوئی عمل نہیں کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ایمان پر آنچ آ جائے. اسی کے ساتھ ساتھ بعض لوگ جب چن کر آتے ہیں یا ان کی پارٹیاں چن کر آتی ہیں
تو بس اس وقت تو کیا کہنے، کئی جگہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے ایمان والے ہو کر مندروں میں جا کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ باضابطہ وہ ساری عبادت و پوجا پاٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہمارے بہت سارے سیاسی احباب نظر آ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں برتن نظر آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ اگربتی اور ناریل نظر آتا ہے، اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح کے معاملات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بات جو آپ کو بتا رہا تھا بھائیو یہ ہے، اگر پوجا پاٹ کسی نے کر لیا، پوجا پاٹ کر لیا تعظیم کے ساتھ، اگر اس نے وہاں پر اس طریقے سے ہاتھ جوڑ لیا تو اس سے ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور سنو، بہشتی زیور میں جہاں عقیدوں کا بیان لکھا ہوا ہے وہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی شخص کی عمر 45 سال 55 سال کی ہے، اب 55 سال میں سے 15 سال نکال دو، 15 سال نابالغی کی عمر کے رہے، لیکن 40 سال تک یہ شخص نماز پڑھتا رہا، 40 سال بالغ ہونے سے لے کر 40ویں سال تک کبھی نماز قضا نہیں کیا، کبھی روزہ قضا نہیں کیا، کبھی زکوٰۃ کو نہیں چھوڑا، ادا ہی کرتا رہا، کئی حج اس نے کیے، کتنی مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، لیکن اس کی عمر جب 55 سال کو بن گئی عمر کے اعتبار سے، اور 40 سال کو پہنچ گیا عبادتوں کے اعتبار سے، اور 55ویں سال میں اگر کسی شخص نے کہیں پر کسی مندر میں جا کر پوجا پاٹ کر لی، یا پھر آرتی اتار لی، یا پھر یہ ہے کہ مورتیوں پر جا کر ہاتھ جوڑ دیے اور وہاں پر ان کے نام پر تعظیم اور عبادت سمجھ کر وہاں پر اس نے ناریل پھوڑ دیا، تو ظاہر ہے کہ اس 40 سال کے عرصے میں جو کچھ ہوا تھا وہاں تو اسی وقت اس کا ایمان بھی ٹوٹ گیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا، اور 40 سال میں جتنی نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، مسجدیں، مدرسے سب ٹوٹ گیا، اس کے پاس کچھ نہیں بچے۔ اب ڈبل سے فرض ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، پھر پورا ایمان مفصل، یہ 7 باتوں پر ایمان لائے، اس پر ضروری ہے کہ یہ 7 باتوں کا جس میں تذکرہ ہے، اور پورے ان 50 عقیدوں پر وہ ایمان لانا فرض ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے ایمان کی تجدید ہو گئی، تو اب ڈبل سے اس کا باضابطہ نکاح بھی ضروری ہے۔ اگر نکاح نہیں پڑھایا گیا تو یہ بدکاری کی زندگی قرار دی جائے گی۔ صرف کلمہ پڑھنے سے نکاح دوبارہ صحیح نہیں ہوتا ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کی تجدید بھی ضروری ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری اہم بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اب اس نے جو کچھ کیا، اب اگر ڈبل سے مالدار بنا تو اسے دوبارہ حج کو جانا پڑے گا، اگر بغیر حج کر کے مرا، چاہے 10 حج کیا تھا لیکن سب ٹوٹ گئے، باطل ہو گئے، اب اللہ پوچھے گا اگر حج کرے بغیر مرا تو بغیر حج کرے کہ کیوں مرا؟ سب چیزوں کی تجدید کرنی پڑے گی۔ ایمان بہت اہم بات ہے میرے بھائیوں، یہ ایمان کی طے کر لیں، ہم ہر حالت میں ایمان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، ایمان پر ڈٹیں گے، جڑیں گے، جمیں گے، اور ہم شرک اور کفر نہ کریں گے، نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ خاص بات، ہمارے ہندو بھائی کہیں وہ مجبور نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان ان کو سمجھاتے نہیں، بتاتے نہیں ہیں، ہلدی لگا کے پیلے ہونے کی عادتیں ہمیں زمانے سے پڑی ہوئی ہے، بڑا عہدہ لینے کی عادتیں پڑ جاتی ہے، اس لیے ہم ہی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہر جگہ ہندو بھائی کو اگر بولا جائے محبت کے ساتھ کہ بھائی یہ مذہب کا معاملہ ہے، ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے، اس سے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں، وہ آپ کو کبھی مجبور نہیں کرے گا، لیکن ہم خواہ کے اسے مجبور، اس کے درخواست پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ہندو بھائیوں کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ اپنی قومی یکجہتی، اپنی ہمدردیاں اپنی جگہ پر، مگر مذہبوں میں مداخلت نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے پہ مجبور نہیں کر سکتے، ایسے آپ بھی پوجا پاٹ پر اور اس قسم کا کوئی عمل کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتے۔ آپ کسی ہندو بھائی کو آگے بڑھا کے کہیں کہ بھائی یہ کام آپ کیجئے، باقی ساتھ میں تو ہم آپ کے ہیں۔ اب اگر کہیں ایسی مجبوریاں ہماری ہے تو کبھی بھی دل میں شرک کی، کفر کی تعظیم نہیں ہونی چاہیے، اور ایسے عمل کو عملاً شرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس نے ایسا کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ ضروری ہے کہ اب وہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر توبہ اور استغفار بھی مستقل طور پر کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے دیہاتوں میں اور خاص طور پر اس طرح کے بھائیوں میں یہ بات عام ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو بنیادی عقیدے ہمارے کیا ہیں۔ اور اس طرح اگر نہیں ہے، بنیاد خصوصی ہے، اور نماز، روزے، زکوٰۃ، حج پڑھتے رہے، کرتے رہے، یاد رکھو میرے بھائیوں، ادھر اگر ہم نے شرک کر لیا، میں نے جیسے تفصیل بتایا کفر کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، شرک کیسے کیسے ہوتا ہے، یہ تفصیلات کے باوجود
جیسا سمجھ کر بھی اگر کسی شخص نے شرک اور کفر کر لیا، بعد میں نمازیں بھی پڑھتا رہا، تہجد بھی پڑھتا رہا، حج کو گیا، عمرے کو گیا، اور وہاں خانہ کعبہ میں انتقال ہوا، امام حرم نے اس کی نماز پڑھائی، لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو کلمات تجدید نہیں کیا اور بغیر کلمے کے تجدید کے حرم میں جا کر انتقال ہوا، اور حج کے دنوں میں 50 لاکھ کے مجمع نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور مکہ کے قبرستان میں بھی اسے دفن کر دیا گیا، فرشتے وہاں کے قبر سے اکھاڑ کر اسے جہنم ہی میں پھینک دیں۔ ابھی تو اپن یہی علاقوں میں ہی مرنے والے گڑنے والے، میں وہاں کی مثال دے رہا ہوں۔ کفر اور شرک کہیں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی پسند نہیں فرماتا ہے۔ ایمان اہم چیز ہے، لہٰذا ہمارے گھروں میں بھی میرے بہت سارے گھر ایسے ہیں ان کے گھروں میں مورتیاں لگی ہوئی ہیں، وہ دوسرے کی طرح سے، کسی نے تو پیر کی لگایا، کسی نے فلاں کی لگایا، اگربتیوں کی دھوئی دی جاتی ہے، وہاں ناریل پھوڑے جاتے ہیں، وہ دیکھے بغیر کاموں کا آغاز نہیں کیا جاتا ہے، یہ سب شرک ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت، ایسی ذات دیکھو، اگر یہ چیز لائق ہوتی، یہ ہمارے مسجدوں میں سارے ناریل ہی ناریل پھوٹے ہوئے رہتے تھے، یہاں سارے اگربتیاں ہی اگربتیاں لگی ہوئی ہو، یہاں سارے آپ جو ہے وہی جو ہے ایسی چیزیں ہی ڈالی ہوئی رہتی تھی، لیکن ساری مسجدیں اللہ نے پاک، مکہ المکرمہ خانہ کعبہ بھی اسی طرح پاک، اتنا بڑا خانہ کعبہ ہے، لیکن پورے خانہ کعبہ میں بھی کہیں اگربتی خانہ کعبہ پر نہیں لگائے، کہیں ناریل نہیں پھوڑا جاتا ہے، وہاں پر بھی بھائیوں بہت سے بہت عود اور عطر یہ لگایا جاتا ہے، آپ لگائیے، لیکن کفر اور شرک اسے یاد رکھو، ہمارے گھروں میں بھی عورتوں کا ذہن بنایا جائے، یہ مورتیاں اور اس طریقے سے وہاں تصویریں، چاہے پیر کی ہو یا اولیاء اللہ کی ہو، اولیاء اللہ کی بھی تصویریں اگر ہمارے پاس لگی ہوئی ہے تو ظاہر ہے تو شرک تو اسی طرح سے شروع ہوا کہ پہلے لوگ محبت سے دیکھتے رہے، بعد کے نسلوں نے یہی کہا ارے اسی کی تو عبادت کرتے تھے باپ دادا، تو بعد کے لوگوں نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے شرک اور کفر سے بچ کر ایمان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے یہ درد ہر شخص سمجھے اور یہ بات ذہن میں رکھے، اور یہ بات بھی خاص طور پر ذہن میں رکھے، ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ یکجہتی ضرور کیجئے، ہمدردیوں میں رہیے، غمیوں میں رہیے، جائیے، خوشیوں میں بلائیے، ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے، مدد کیجئے، بالکل کرنا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن حتیٰ کہ اپنے اڑوس پڑوس میں ہے ایک دوسرے کو کھانا پہنچائیے، حکم ہے پڑوسی یہ مت دیکھو ہندو ہے یا مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہ دیکھو تمہارا پڑوسی ہے، اس کے گھر میں کھانا پہنچائیے، اس کی ہمدردی کیجیے، بیمار ہے تعزیت کے لیے جائیے، کسی کا انتقال ہوا تعزیت کے لیے جائیے، بیمار ہے عیادت کے لیے جائیے، مقروض ہے قرض دیجیے، آپ اس کو دواخانہ لے کر جائیے، سب ہمارے سارے ہندو بھائیوں کے ساتھ قومی یکجہتی کے ساتھ ملنساری محبت کے ساتھ رہیے، لیکن جب مذہب کی بات آئے تو ہمارے بھائیوں کو صاف کہا جائے بھائی تم تمہارے مذہب کے مطابق عمل کیجیے، ہم ہمارے مذہب کے مطابق کرتے ہیں، لکم دینکم ولی دین، قل یا ایھا الکافرون میں یہی پڑھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، شرک کفر سے ہماری حفاظت فرمائے، حق کو اللہ دلوں میں اتار کر نسلوں کے ہدایت کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔